آج جو علماء آواز لگاتے ہیں نا کہ کفر کو، کافر کو معاشی طور پر کمزور کرو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، یہ دراصل رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے مشرکین مکہ کا جو وفد تھا، جو لشکر تھا نا، جو تجارت کرنے کے لیے شام کے اندر گیا ہوا تھا، دراصل ان سے مال لینے کے لیے اور کافروں کو کاری ضرب پہنچانے کے لیے اس لشکر کو تیار کیا۔ اصل مقصد اس کا لڑائی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لشکر کا سربراہ تھا، کہ اس نے مدینہ سے واپس آنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رمضان المبارک، یہ ایک روایت 12 رمضان المبارک کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگ مدینہ کے اندر موجود تھے لڑنے والے ان میں سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو آنا چاہے آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے، جو آنا چاہے آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے۔ ہمیں چند آدمی چاہیے، تھوڑا سا لشکر چاہیے، ہم نے جا کر ان سے یہ ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ تو چند افراد جو تھے وہ تیار ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 313 لکھی ہے۔ ان کے اندر پھر اللہ کے نبی جب یہاں سے لے کر گئے ہیں تو آگے جا کر اللہ کے نبی نے وہاں پر اعلان کیا کہ ان کے اندر جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کو لشکر سے نکال دو، 15 سال عمر، 16 سال عمر۔ تو کئی صحابہ کرام جو تھے نا ان کو نکال دیا گیا۔ ایک صحابی ان کی عمر 16 سال تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو اللہ کے نبی سے چھپتے چھپتے پھر رہے ہوں۔ ان کے بھائی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ جب میں اللہ کے راستے کے اندر گیا، جہاد کے اندر گیا، تو شاید اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے لیے اعلان کیا کہ آپ واپس چلے جائیں، تو وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے واپس مت بھیجیے، میں آپ کی معیت میں جہاد کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ جہاد کے لیے ایسا جذبہ ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر۔ آج جہاد کا نام لینا جرم بن گیا ہے، آج جہاد کے اوپر تیار کرنا جرم بن گیا ہے۔ آج جہاد کا نام مسلمان نوجوان کے لیے ایک انوکھی چیز بن گئی ہے کہ یہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جس طرح نماز فرض کی ہے، جس طرح روزہ فرض کیا ہے، جس طرح حج فرض کیا ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ نے جہاد فرض کیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کتب علیکم الصیام۔ دیکھو ایک ہی الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، سورۃ البقرہ ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر کافروں کے ساتھ لڑنا فرض کیا گیا، لیکن آگے فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناگوار گزرے گا۔ کیوں ناگوار گزرے گا؟ اس کے اندر مال نہیں لگانا ہے، جان لگانی ہے، اور جان بھی ایسے نہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اس میں سے ایسے ہے کہ جو جان اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے وہی جان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دینی، اور جب یہ جان اللہ کے راستے کے اندر لگ جائے، شہادت کا رتبہ مل جائے، شہادت کا انعام مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ میرے راستے کے اندر قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کے بارے میں مردہ گمان تک بھی نہ کرو، ان کے بارے میں سوچو بھی نہ کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر موت کا کوئی علاج نہیں، ہر شخص نے مر جانا ہے، لیکن جس نے حیات جاودانی پانی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، اس کو چاہیے کہ میدان جہاد کے اندر نکلے۔ اللہ نے اس کے نصیب کے اندر اگر شہادت کر دی تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور شہادت کا جام ایسا جام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تمنا فرمائی۔ حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جائے۔ ثم احیا، اس کی لذت ایسی ہے، اس کی چاشنی ایسی ہے، اس کی محبت ایسی ہے
مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میری تمنا ہے مجھے پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، 3 مرتبہ تمنا کی۔ اہل جنت جب جنت کے اندر پہنچے گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کسی چیز کی تمنا ہے تمہیں؟ کہیں گے نہیں، سب کچھ ہمیں مل گیا، ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں علاوہ شہید کے۔ شہید کہے گا اللہ دنیا کے اندر تیری رضا کے لیے گردن کٹواتے ہوئے، اپنی جان تیری رضا کے لیے پیش کرتے ہوئے، جس وقت میری جان نکلی تھی جو مجھے لذت ملی تھی نا اللہ، وہ دنیا کی جنت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ میری تمنا ہے مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجو، میں تیری رضا کے لیے دوبارہ گردن کٹوا کر آ جاؤں۔ یہ اللہ رب العزت نے شہادت کے اندر رتبہ رکھا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے ہو سکتا ہے اللہ نے میرے نصیب کے اندر شہادت لکھی ہو، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی اثنا میں آپ چل رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا جس کی طاق کے اندر مسلمان آئے تھے وہ دوسرے راستے سے مکہ چلا گیا، اور مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر جرار وہ نکل کر مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان کی یہ عادت تھی، وہ بڑا فراست والا ذہین آدمی تھا، جب وہ لشکر کو لے کر چلتا نا تجارت والے تو ارد گرد اپنے جاسوس دوڑاتا تھا۔ وہ اس کے جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ مدینہ کے راستے کے اندر مسلمان آپ کی طاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں سے لشکر گھما دیا اور ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا سوار، اس کو کئی تولے سونا دیا اور اس کو کہا کہ تم مکہ کی طرف جاؤ دوڑ کر، اور جب مکہ کے قریب پہنچو تو اپنے اونٹ کے کان کاٹ دینا، اپنا گریبان چاک کر دینا اور وہاں پر رونا اور لوگوں کو کہنا کہ تمہارے لشکر کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اور یہ یعنی جنگ کا اعلان ہوتا تھا، یہ نشانی جو میں نے بتائی۔ اب یہ بندہ جب پہنچا ہے مکہ کے اندر تو اس نے جا کر اعلان کیا، 2 دنوں کے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے جو ہے نا وہاں پر تیاری کر لی، 1000 کے قریب لشکر تیار کر لیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ڈر تھا۔ سب سرداروں کے دلوں کے اندر ڈر کس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ایک حضرت عاتکہ، انہوں نے 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک آدمی آ کر اعلان کرتا ہے اسی طرح، اس کے اونٹ کے کان کٹے ہوئے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے مکہ والو چلو اپنی قتل گاہ کی طرف جاؤ، جو بھی جائے گا بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور اس قتل گاہ کے اندر بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے۔ اب جب ان تک یہ بات پہنچی اور 3 دن کے بعد یہ اعلان بھی ہو گیا تو ابو لہب جو تھا نا، جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا مخالف تھا، اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے لگتا ہے مدینہ کے اندر مجھے مار دیا جائے گا۔ پھر اس طرح اور سردار امیہ بن خلف تھا، وہ پیچھے ہٹنے لگا تو اس کو عقبہ بن ابی معیط نے آ کر کہا کہ یار تم ایسے کرو، لڑائی کے اندر تو نہیں جاتے ہو۔ اس زمانے کے اندر چوڑیاں پہنائی جاتی تھی، ہاں اس زمانے کے اندر عورتیں جو ہوتی تھیں نا خادمہ، ان کا کام ہوتا تھا یہ بخور دھواں، یہ دھونی دینے کے لیے نا وہ عورتیں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے سامنے آ کر رکھی، اس نے کہا چل تو اور کام نہیں کر سکتا تو یہ کر لے۔ تو امیہ بن خلف نے اس کو لات ماری، اس نے کہا کہ تیری یہ جرت، تو نے مجھے یہ کہا میں لڑائی کے لیے جاؤں گا۔ سردار سارے